اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیماری کیا ہے, ڈیزیز کیا ہے, واٹ از النس, اور اس کے جو ہے اسباب کیا ہوتے ہیں, کیسے یہ جو ہے وہ بیماری انسانی جسم کے اندر آتی ہے, کیا واقعی یہ کیمیکلی طور پر آتی ہے, ہم ایک مشین ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایسی ادویات دی جائیں کہ ہم جیسے مشین کو درست کیا جاتا ہے ویسے ہم درست ہو جائیں, یا کہ ہمارے خیالات, ہمارے احساسات, ہمارے جذبات بھی موجود ہے. تو ان سوالوں کے جواب جو کل ہم نے باتیں کی تھی کہ ذہنی, جسمانی, نفسیاتی اور روحانی خرابی کا نام جو ہے وہ بیماری ہے, جس کے اندر جو ہے کوئی بھی انسان جو ہے وہ ذہنی طور پر, جسمانی طور پر اور نفسیاتی طور پر, روحانی طور پر اپنے کاموں کو صحیح طور پہ انجام نہ دے سکے تو اس کو ہم جو ہے بیماری کا نام دیں گے. اس میں جو ہے وہ جذبات اور احساسات کی بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت ہے. زندگی ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کی ایک دین ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے بچے کو, ہر بچے کو ایک فطرت پہ پیدا کیا ہے, جس کے اندر جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی روح پھونک دیتا ہے تو اس کے اندر زندگی کا ظہور ہو جاتا ہے, تو تمام اس کے سیل جو ہے وہ اپنے کام کو سر انجام دینا شروع کر دیتے ہیں, جس میں جو ہے خاص طور پہ زندگی کا ظہور سپرم اور اوام کے ملنے سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے زندگی ان سیلز کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے, اور زندگی جو ہے جب یہ سیل اپنا کام شروع کر دیتے ہیں تو جس کی وجہ سے یہ سیل جو ہے وہ خوراک بھی لیتے ہیں اور اپنے فیٹس یعنی کہ مدر سے خوراک حاصل کر کے اپنے آپ کی نشو و نما کرتے ہیں, جس کے وجہ سے جو ہے تمام سیل جو ہے جو اس کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ اپنی بڑھوتری کا عمل جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں. یعنی کہ فطرت نے تو ہر انسان کو ایک ہی جیسا پیدا کیا ہے, اور ہر انسان کے اندر, ہر جو ہے وہ جاندار کے اندر اسی طرح کا عمل جو ہے وہ ہوتا ہے, جس میں جو ہے وہ ایک بچہ جو ہے یا فیٹس جو ہے وہ برتھ کرتا ہے. یہ اللہ کی جو ہے وہ رحمت ہے, یہ اللہ کی دین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے ماں کی کوکھ میں جو ہے وہ بچے کو ختم کر دیتا ہے. ٹاپک جب پریگننسی ہو جاتی ہے تو اس میں جو ہے وہ بیسیکلی طور پر جو ہے بعض اوقات جو ہے اس کو ہمیں خود جو ہے وہ اس کو ضائع کرنا پڑتا ہے, تو اس کو یہ نقصان ہو جاتا ہے, فلوپین ٹیوب پر پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے ڈی ایل سی کروانی پڑتی ہے. تو اس طریقہ سے لیکن نیچرلی طور پر جب جو ہے یہ نیچر ہے کہ یہ جو ہے کسی انسان کو کتنی زندگی جو ہے وہ عطا کرتی ہے, کہ وہ آن دی برتھ یا کہ اس کے بعد جو ہے کتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے اس کی رکھی ہوئی ہے, اور وہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو سر انجام دے گا اور کیسے دے گا, تو یہ سارا کچھ جو ہے قانون فطرت کے مطابق جو ہے اس کے اندر موجود ہے. تو جب یہ قانون فطرت کے مطابق جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے, تو انسان کے اندر جو ہے بیماریاں بھی تو قانون فطرت کے مطابق ہی جو ہے وہ ہوتی ہیں. یعنی
तमाम सेल अपनी फितरत के मुताबिक ही काम करते हैं। इसमें बेसिकली ये होता है कि बाज़ औक़ात जो है इंसानी जिस्म के अंदर जो कुछ तब्दीलियां जो है वो वाक़या हो जाती हैं, जिसमें उसमें जो है वो ग़िज़ा की किल्लत अगर किसी वालिदा को हो तो वो बच्चे पे उसका जो है वो ज़रूर असरात जो है वो मुरतब होते हैं। इसी तरीक़ा से बाज़ वालिदा जो है वो अपने काम को सही सारा अंजाम नहीं देती। जैसे कि मैडम हाजरा बताती अक्सर जो है कि ये वाला जो है उनको उनको उन औरतों को जो है वो हमें बहुत मुश्किल से जो है वो डिलीवरी की केसेस जो है वो करने पड़ते हैं, बल्कि उनको जो है हमें ऑपरेशन के ज़रिए जो है वो उनके जो है वो हमें डिलीवरी करवानी पड़ती है, जिसकी वजह से जब जो औरतें आराम करती हैं, माल न्यूट्रिशन का शिकार होती हैं और अपनी सेहत का ख्याल रखती है और चेकअप मुकम्मल तौर पे नहीं करवाती, तो उनको जो है आखिर में बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ होती है। तो इस तरीक़ा से वो अपनी बीमारी को खुद क्रिएट करती है, यानी कि इंसान तो जो है वो कुदरत ने जब इसकी पैदाइश करनी है तो उससे पहले जो है अल्लाह ताला ने जो है वो इसके दूध का और खुराक का बंदोबस्त किया होता है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बड़ी बेनियाज और बड़ी रहमान है, तो उसने जो है तो हर चीज़ जो है फितरत के मुताबिक ही जो है वो चलती है। तो इंसान ने कब जो है वो पैदा होना है, कब जो है वो आना है, कब जाना है और कब उसने सांस लेना है, तो ये सारे जो है वो वक्त मुकर्रर पे जो है वो काम हो रहे हैं। तो इसी तरीक़ा से जब हम सफाई का ख्याल नहीं रखते या किस तरीके से माँ और बेटे के जो जब पैदाइश के वक्त सफाई का ख्याल नहीं होता और उसकी जो है वो जाली और दाई से और इस तरीके से अनट्रेन्ड लोगों से जो है जब डिलीवरी करवाई जाती है तो उससे जब बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं, जिसमें जो है टेटनस का मर्ज जो है खास तौर पे घोड़े की लील से जो है और इसी तरीके से वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड जब काटते हैं तो उसमें जो है वो गंदा आजार या उसमें जो है वो सीजर इस्तेमाल की जाती है या वो धागे से जिससे बांधा जाता है और वो हाथ जिनसे जो है वो डिलीवरी करवाई जाती है उनको मुकम्मल तौर पे साफ नहीं किया जाता, तो जिसकी वजह से जो है बेसिकली तौर पर एक बच्चे को बीमारी से जो है वो जन्म देते हैं, जिसकी वजह से जो है बच्चा जो है वो बचपन से ही जो है बाज़ औक़ात जो है बीमार होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से कि हम बीमार क्यों होते हैं, तो ये बचपन से हमें जो है वो अफजाने सेहत के अगर सुल्लों का जो है पता नहीं है कि हमने जो है सैर करनी है, वर्जिश करनी है, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना है, तो उससे जो है बहुत ज़्यादा जो है वो हमें ख़ास तौर पर डिलीवरी के वक्त और उसके बाद जो अपने हमें जो है वो ऑपरेशन करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है आजकल तो बड़ा मतलब ये है कि हम दर्द को रिमूव करने के लिए ताकि जो है वो ऐसी औरतें जो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो ये इस प्रोसेस की तरफ जो है वो इस प्रोसीजर की तरफ जो है वो जाती है, ये फैशन बन गया है। तो इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है नुकसानात जो है वो हो रहे हैं। इसी तरीक़ा से आप बीमार क्यों होते हैं, बच्चा जब जो है वो पैदा हो जाता है तो बच्चे को जो है माँ का दूध अक्सर नहीं पिलाया जाता, अक्सर वालिदा जो है वो अपने आप की फिटनेस को बरकरार रखने के लिए जो है वो दूध नहीं देती और बाज़ वालिदा जो है ये कहती है कि मुझे दूध आता ही नहीं है, हालांकि नेचर ने कभी भी ऐसा जो है वो कोई प्रोसेस ऐसा पैदा नहीं किया जिसमें जो है वो दूध ना आए। ये है कि कम जरूर होता है, तो उसमें ये है कि आप जीरा सफ़ेद उसको दें, जीरा सफ़ेद से अल्लाह ताला ने ऐसी जो है वो रहमत रखी उसके अंदर कि औरत जो है वो दूध जो है वो वाफर मकदार में पैदा होता है। और इसी तरीके से और बहुत सी ऐसी जो है वो देसी अद्वियात जिसमें शहद है और पुराने ज़माने में कमरकस वगैरह जो है वो उसको बना के दी जाती थी और इसी तरीके से उसकी खुराक का जो है वो मुकम्मल तौर पे ख्याल रखा जाता था और उसको हीट प्रोवाइड की जाती थी। आजकल की जो है वो नई नस्ल है तो वो हीट लेना जो है पसंद ही नहीं करती, गर्म अशिया का इस्तेमाल करके उसको जो है वो नफास जो बेहतर बनाया जाता था, तो जब ये चीज़ें ही मौजूद नहीं है तो फिर नफास में जो है वो बाज़ औरतें जो है वो नुकसान अपने आप को पहुँचा देती है, वो ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करके जो है वो अपने आप का जो है वो बेड़ा गर्क कर लेती हैं और इसी तरीके से उनके जिस्म को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच जाता है। तो इस तरीके से वो खुद अपने आप को जो है बीमारी की तरफ राग़िब कर लेती हैं, जबकि नेचर ये कहता है
کہ یہ گرمی جو ہے ان کے لیے بہتر ہے. ہمیشہ جو ہے ٹھنڈک جو ہے وہ موت کی طرف لے جاتی ہے. جب جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ آپ موت کی طرف جا رہے ہیں, اور گرمی جو ہے وہ حرارت جو ہے وہ زندگی کو برقرار رکھنے اور حرارت زندگی کو پیدا کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے. اسی طریقے سے بچے کو ماں کا دودھ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. بہت سی مائیں جو ہے وہ اپنا دودھ پلانا پسند نہیں کرتی, خاص طور پہ پہلا دودھ جب بچے کو پلایا جاتا ہے تو اس میں جس سے جو ہے وہ پیٹ کی اور جسم کی مکمل طور پہ صفائی ہو جاتی ہے. جب تک جو ہے وہ پہلا پخانا جو ہے وہ اچھے طریقے سے پیٹ کی صفائی نہ ہو جائے, اس وقت بچے کو جو ہے خاص طور پہ یہ پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے بیمار ہو جائے. تو اس طریقے سے کوشش کرنی چاہیے کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ سب سے پہلے بہترین غذا ہے, تو ماں کا دودھ جو ہے سب سے پہلے دیا جائے, تاکہ جو ہے بچہ خاص طور پہ جو ہے جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد جب ہم ماں کا دودھ دیتے ہیں تو اس کا پیٹ مکمل طور پہ جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے پہلی غذا جو ہے اس کو شہد چٹایا جاتا ہے, جس کو ہم جو ہے وہ اپنی زبان میں پہلی غذا جو ہے وہ کہتے ہیں. اس طریقے سے فطرت نے ہر بچے کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے, اور اس کے اندر جو ہے تمام سیل جو ہے موجود ہے. اس میں جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے. آنکھیں موجود ہے, کان موجود ہے, ناک موجود ہے اس کے اندر, اور اس کے اندر جو ہے معدہ موجود ہے, سانس لینے کا نظام موجود ہے, دل موجود ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اخراج کا نظام اس کے اندر موجود ہے. اس کے اندر جو ہے وہ ٹانگیں اور بازو جو ہے موجود ہے, لیکن وہ اپنی فطرت کے مطابق جو ہے وہ ابھی اس میں جبلت موجود ہے کہ وہ دودھ کی طرف وہ رغبت کرتا ہے, اور وہ ماں کے دودھ کی طرف جب رغبت کرتا ہے تو دودھ پیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نیچر کے اندر رکھا ہوا ہے. یہ بچہ جو ہے وہ شروع سے ہی جو ہے وہ دودھ کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کا رجحان کر لیتا ہے. اسی طریقے سے جانوروں کی جبلت کے اندر بھی یہ چیز شامل ہے, جیسے کہ گائے بھینس کے بچے بھی اسی طریقے سے گائے بھینس کی طرف جو ہے وہ اپنا رجوع کر لیتے ہیں, اور انسان کا بچہ بھی اسی طریقے سے اپنے ماں کی طرف جو ہے وہ اپنا رجوع کر لیتا ہے. تو اس طریقے سے یہ تمام فطرتی عمل جو ہے وہ جاری ہے, اور ہر سیل کے اندر جو ہے وہ تجزیہ ہو رہا ہے. ہر سیل کے اندر جو ہے وہ آکسیجن پہنچ رہی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ نکل رہی ہے, اور ہر سیل جو ہے مکمل طور پہ اپنے کاموں کو سارا انجام دے رہا ہے. ہر ایک سیل کے اندر جو ہے زندگی جو ہے موجود ہے. تو اس طریقے سے جب بھی کسی بھی جسم کے اندر اچھا ذہن ہوگا تو اس طریقے سے ہم کہیں گے کہ اس کو وہ جو ہے وہ اچھے جسم کا مالک ہوگا. لیکن اچھا جسم جو ہے وہ اچھے ذہن کا مالک ہوتا ہے. اس طریقے سے ہم دونوں طرف سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اچھا ذہن بیسیکلی طور پر اچھے جسم کے تابع ہوتا ہے. یعنی کہ کمزور ذہن کے مطابق جو ہے وہ کمزور جسم ہوگا. اس طریقے سے جو ہے وہ ہم خوراک سے ہم ہمیشہ جو ہے وہ اپنے توازن کو برقرار رکھتے ہیں. ماں کے دودھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی غذائیت جو ہے وہ رکھی ہوتی ہے. تو جب جو ہے ماں کا دودھ شروع سے نہیں دیا جاتا, ڈبے کا دودھ یا کہ اور گائے بھینس کا دودھ پلایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے بچہ شروع سے ہی بیمار ہونے کی چانسز اس کو جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. بیسیکلی طور پر کیا ہوتا ہے کہ بعض کا جو ہے گائے کا دودھ جب ہم دیتے ہیں یا کہ بھینس کا دودھ دیتے ہیں تو وہ بچے کو معافق نہیں آتا, کہ بچے کا معدہ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے, اس کو ہضم نہیں ہوتا, تو وہ کیا کر دیتا ہے یا کہ اس کو جو ہے وہ ڈائریا, ڈائسینٹری اور اس طریقے سے دیگر امراض کا وہ شکار ہو جاتا ہے. خاص طور پہ جب اس میں جو ہے غذائیت کی کمی ہو جاتی ہے اور اس میں جب مکمل غذا نہیں ہوتی, بھینس کے دودھ میں مکمل غذا نہیں ہوتی جو بچے کو ضروری ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے ماں کے دودھ سے بہتر کوئی بھی جو ہے وہ جتنے بھی ڈبے کا دودھ لے لیں وہ ماں کے دودھ سے بہتر کبھی نہیں ہو سکتا, اور اس میں جو ہے مکمل غذائیت بھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ نیچر نے جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ اس سے جو ہے بہتر نہیں ہو. اسی طرح سے جو ہے جب فیڈر کے ساتھ جو ہے وہ فیڈ کیا جاتا ہے تو فیڈر کو دھویا نہیں جاتا, فیڈر کو صاف نہیں کیا جاتا. اسی طرح سے ہر وقت جو ہے دودھ گرم کر کے اور اس کو ٹھنڈا کر کے دینے میں جو ہے وہ آلکس ہو جاتی ہے اور خرابی ہو جاتی ہے. اور اسی طرح سے بعض والدہ جو ہے جب بچہ رو رہا ہو تو اس کو جو ہے فوری طور پر اپنا دودھ دینے کی کوشش کرتی ہے تاکہ بچے کو چپ کروایا جائے, بے شک اس کو پسینہ ہی کیوں نہ آیا ہو.
تو جب اس کو جو ہے وہ پسینہ آیا ہوتا ہے تو بچے کے منہ میں وہ گندا پسینہ اس کے جسم کا جو چلا جاتا ہے تو اس کا منہ پک جاتا ہے، اس کو کلا کہتے ہیں۔ تو اس طریقہ سے بچے کا معدہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور علتیں تو بالکل ہی کمزور ہوتی ہیں، اور دست اور قے کی بیماری اس کو جو ہے وہ اکثر لگ جاتی ہے۔ جب بار بار دست اور قے کی بیماری ہوگی تو اس میں جو ہے بچہ جو ہے وہ انتہائی کمزور اور لاغر ہو جائے گا۔ تو اس طریقہ سے اس میں ڈی ہائیڈریشن بھی ہو جائے گی اور بچے جو ہے اس طریقہ سے بیماری کا شکار جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس طریقہ سے جب ہم بچے کو ذہنی طور پہ جو ہے وہ ڈانٹتے ہیں، بچوں کو ڈراتے ہیں، تو اس طریقے سے بچہ جو ہے وہ ایک خوف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو بچے کو ہم خود ہی جو ہے وہ جب ذہنی پیغامات جو ہے وہ اس کے اندر جاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ بہت سی چیزوں سے جو ہے خوف کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طریقہ سے ایک بڑی مشہور جو ہے وہ بات ہے جس میں ہے کہ ایک پہلوان جو ہے وہ بچے کو چپ کروانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پیار سے بچے کو جب چپ کروایا جائے تو بچہ جو ہے وہ آسانی سے چپ ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقہ سے بچہ جو ہے وہ اپنی فطرت کے مطابق جو ہے ہر پیار کرنے والی چیز کو یا جس کو کوئی بندہ اس کو پیار کرتا ہے تو اس کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جاتا ہے، اور اسی طریقہ سے جسم کے اندر جو ہے وہ اپنے اس کو جو ہے کسی خوراک کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، تو اس کے والدین جب اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کے سامنے بیٹھ کے خوراک کھاتے ہیں، تو اس طریقہ سے بچہ جو ہے وہ وہی خوراک جو ہے وہ کھا کے اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے۔ تو اس طریقہ سے بچوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ شامل کرے، ان کو ٹھوس غذا 6 ماہ کی عمر کے بعد جو ہے وہ دینا شروع کر دے۔ اسی طریقہ سے اگر ان میں جو ہے وہ پیٹ کے اندر کوئی خرابیاں وغیرہ ہوں تو گرائی واٹر بہترین جو ہے ان کے لیے غذا ہے، ان کے لیے دوا ہے، کیونکہ گرائی واٹر کے اندر جو ہے وہ سوئے ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ چولہے کا پانی ہوتا ہے، یہ دونوں کا مکسچر جو ہے وہ گرائی واٹر بیسیکلی طور پر ہوتا ہے۔ تو جب سوئے کا پانی اور چولہے کے پانی کو مکس کر کے اور اس کے اندر جو چینی یا شہد اور اس طریقہ سے جو ہے وہ کوزا مشری وغیرہ کو ملا کے جب ہم دیتے ہیں تو اس طریقہ سے نیچرلی طور پر بچوں کے اندر جو ہے یہ قے اور دست کی بیماری کا جو ہے وہ کمی آ جاتی ہے، اور بچے کا بھوک جو ہے اور نشوونما بھی بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ کہ بچے کو جو ہے وہ نشوونما کرنے کے لیے کیلشیم کی انتہائی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جو کہ والدہ کے دودھ کے علاوہ جو ہے وہ کسی کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی۔ اسی طریقہ سے بچوں کے اندر جو ہے وہ مختلف اعضاء جو ہے وہ کام سارا انجام دیتے ہیں، اور بڑوں کے اندر بھی اسی طریقہ سے مختلف اعضاء جو ہے کام کرتے ہیں۔ یعنی کہ بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ نظام فٹ کر دیا ہے فطرتی طور پر، اس نے فطرت کے مطابق اس کی جبلت کے اندر یہ چیزیں موجود ہے کہ اس نے دودھ پینا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے جسم کو جو ہے وہ حرکت دینی ہے اور اسی طریقہ سے اپنے ہاتھ پاؤں کو ہلانا ہے۔ تو اس کے اندر جتنے بھی خلیات جو ہے وہ موجود ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ دل کی دھڑکن اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر سانس لینے کا نظام موجود ہے، یہ سارے خودکار نظام ہے جس کا ہم نے وینگسٹائن کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا تھا کہ یہ وینگسٹائن کے اندر یعنی کہ آٹونومک نروس سسٹم جو ہے وہ خودکار انجام جو ہے وہ سارا انجام دے رہا ہے۔ تو اس طریقہ سے اگر اسی کے اندر جو ہے وہ جیسے کہ ہم نے بات کی کہ صفائی کا خیال نہ رکھا جائے تو گندگی کے اندر جو ہے، اور اسی طریقہ سے موسم تبدیلی کی وجہ سے بچوں کو جو ہے وہ مناسب کپڑے نہ پہنائے جائیں تو بچے جو ہے فوری طور پہ، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے گرمی سردی کا جو ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا، تو جب بھی جو ہے وہ موسم چینج ہوتا ہے تو فوری طور پہ سب سے پہلے جو ہے وہ بچے ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس طریقہ سے سب سے پہلے بچے جو ہے وہ، کیونکہ بچے ناسمجھ ہوتے ہیں، ان کو جو ہے یہ چیزوں کا جو ہے کوئی بھی علم نہیں ہوتا کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو کیسے جو ہے وہ سردی اور گرمی سے محفوظ رکھنا ہے۔ اور اسی طریقہ سے جب والدہ اپنے بچے کو جو ہے وہ دودھ پلاتی ہے بغیر اس کو جو ہے صاف کیے ہوئے، دھوئے ہوئے، پسینہ آئے ہوئے، اور اس طریقہ سے تو بچے جو ہے وہ خود بیمار ہونے کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقہ سے جب بچے جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں، اپنے ماحول کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ ان کے اندر جو ہے 3 قسم کے جو ہے وہ حصے، 3 حصوں میں وہ اپنے خیالات کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ اپنے والدین کی طرف دیکھ کے جو ہے وہ اپنے رجحانات کو بڑھاتے ہیں، اپنے خاندان کی طرف دیکھ کے اپنے رجحانات کو بڑھاتے ہیں، اور جو ہے اس طریقہ سے
3 हिस्सों में उनके जो है वो ख्यालात और जज्बात जो है वो तकसीम हो जाते हैं। यानी सबसे पहले जो है जो शऊर उसके अंदर मौजूद होता है, तो शऊर जब उनके अंदर जो है वो आ जाता है, तो जिसकी वजह से वो अपने तजर्बात जो उसने किए होते हैं और वो जो चीजें देख रहा होता है और जान रहा होता है, उनके नाम भी पुकारता है, और उसके बाद जो है वो उनके जो है वो उनका इल्म भी जो है वो जानता है कि ये हमारे जो है कुछ चीजें उसको ये पता चल जाता है कि ये किस काम की है। वो अपने तजर्बात से फायदा उठाता है और इस तरीका से शऊर के अंदर उसके अंदर जो ये चीजें जो है वो शामिल होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीका से बाल बच्चे जो जिद्दी हो जाते हैं। जिद्दी क्यों होते हैं कि जब जो है वो जिद करते तो हम उसको चीज लेके दे देते हैं। जिद बेसिकली क्या है, वो भी एक बीमारी और आदत है, हमारी गलत आदत जो है हमारे लिए जो है बीमारी का बायस बनती है। कि हम जो है वो बेसिकली तौर पर जब हमारे शऊर के अंदर जो है गलत आदात जो है वो पैदा हो जाते हैं, तो हमें जो है वो एहसास से जो है महरूमी या एहसास से जो है वो कम तरी और इस तरीका से बहुत से एहसास जो है हमारे अंदर जो है वो जन्म लेते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है वो कुछ नागवार तजर्बात भी गुजरते हैं। कि हमें जो है वो बच्चे के अंदर भी ये नागवार तजर्बात और एहसास कमतरी और इसके बाद जो है वो एहसास महरूमी और इसके बाद दिग्गज जो है वो चीजें इसके अंदर शामिल होती है, जो उसके तजर्बात और वाकयात के साथ जो है अटैच होती है। और इसी तरीका से उसके ऐसे भी तजर्बात और आदत बन जाती है, इस तरीके वो जिद करेगा तो उसको पता चल जाता है कि उसको ये चीज मिल जाएगी। तो अगर जो है वो जिद नहीं करेगा तो उसको दूध भी नहीं मिलेगा, या उसको जो है वो चीज जिसकी वो जिद कर रहा है उसको नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से बच्चा जो है वो जिद का आदी हो जाता है। तो इस तरह से ऐसी आदत यानी कि बच्चे के अंदर जब शुरू से ही पैदा हो जाती है, तो बच्चा आस्ता आस्ता बिगड़ना शुरू हो जाता है और अपने तजर्बात और वाकयात की वजह से यानी कि एहसासात को शऊर के अंदर जो है वो रखना शुरू कर देता है। और लाशऊरी तौर पर ऐसे नागवार वाकयात को, यानी कि अगर किसी वक्त वालदैन ने कोई चीज नहीं लेके दी या उसका ख्याल नहीं रखा या उसको जो है उसका कहना नहीं माना, तो ये जज्बात एहसास उसके अंदर जो है वो जन्म ले लेते हैं और बच्चा जो है वो बात का जो है वो जिद करके जो है अपनी बात को मनवाने की कोशिश करता है और बच्चा जिद्दी हो जाता है। तो इस तरीका से जिद्दीपन भी जो है वो एक बड़ा जो है वो एहसास और जज्बात का जो है वो बहुत बड़ा जो है वो एक बीमारी है। इसी तरह से बहुत सी आदत बच्चों के अंदर, बहुत सी आदत जो है वो बड़े होने तक जो है वो आ जाती है, जिसमें बच्चों को बैठने का तरीका, बच्चों को उठने का तरीका, बच्चों को जो है वो सोने का तरीका और बच्चों को जागने का तरीका। और इसी तरीका से बाद आजकल बच्चे जो है वो खास तौर पे उनको सारा दिन जो है मोबाइल या इस तरह से टीवी के आगे जो है वो बिठाया जाता है, ताकि वालदा जो है वो अपने काम में मसरूफ है और वालिद अपने काम में मसरूफ है, और बच्चे को जो है ये मोबाइल दे के जो है वो उसको एक साइड पे बिठा दिया जाता है। तो बच्चा जो है वो उससे बात नहीं की जाती, उसको टाइम नहीं दिया जाता। तो जिसकी वजह से ऐसा रवैया, ऐसे जज्बात और एहसास बच्चे के अंदर जो है पैदा हो जाते हैं, जिसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा जो है तस्बात जो है बच्चे को जन्म लेते हैं। खास तौर पे ऐसी चीजें जो कि बच्चे को जो है वो पसंद और नापसंद का तो उसको पता नहीं होता, तो इसकी वजह से जो है वो रवैये का तयन कर लेता है कि ये चीजें जो है वो मेरे लिए जो है वो बेहतर है जो मेरे वालिदैन ने मुझे दी है, यानी कि मोबाइल फोन या टीवी। और इस तरह से जो खेल से जो भागना शुरू कर देता है और वो सारा दिन जो है वो अपने आप को जो है वो इन चीजों में जो है मसरूफ रखता है। उसकी वजह से भी बीमारी जो है ये देखे, अगर बच्चा जो है वो सारा दिन जो है वो एक तो जिद्दीपन, उसके अंदर एक ऐसी आदत है जो कि बड़ी गलत किस्म की आदत है, और दूसरे नंबर पे जो है उसके अंदर जो है ये एहसास और जज्बात जब जो है वो खराब हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से उनके अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के तसव्वुरात जो है वो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसका नुक्ता नज़र और पसंद और नापसंद जो है वो उसी तक महदूद हो जाती है, और उसको वो तयन कर लेता है कि ये जो है वो बेहतरीन चीज़ है, यानी कि मोबाइल का इस्तेमाल और टीवी का इस्तेमाल, और उसमें जो है जो भी चीजें जो है कार्टून वगैरह जो है जो भी करते हैं वही चीजें जो है वो अपनाने की कोशिश करता है। इसी तरीके से जब उसमें जो है वो सोने और उठने का वालिदैन ये चाहते हैं कि हम जो है वो अपने कामों में मसरूफ रहे, तो उसमें सोने और उठने का रुझान जो है वो एक तरफ जो है वो फितरी रुझान जो है वो बन जाता है, तो वो अपनी मर्जी से सोता और जागता है, जिसकी वजह से
وہ بیسیکلی طور پر جو ہے بے رحمی کی جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے مختلف قسم کی بیماریاں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں. خاص طور پہ کھانا پینا اور غذا کا خیال نہ رکھنا اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ہر وقت موبائل اور دیگر چیزوں پہ لگے رہنا، تو اس کے لیے جو ہے اس کے لاشعور کے اندر یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہی جو ہے وہ دنیا ہے اور آج کل کے دور میں جو ہے وہ اپنے آپ کو انہی چیزوں میں جو ہے وہ مصروف رکھتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کی فطرت کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سیل کے اندر جو ہے وہ نیوکلس رکھا ہے، ہر سیل کے اندر جو ہے سائٹوپلازم موجود ہے، ہر سیل کے اندر جو ہے وہ حرکات افعال جو ہے موجود ہے. اس کے اندر جو ہے بیسیکلی طور پر جو ہے یعنی کہ فزیکل، کیمیکل اور میکینیکل جو ہے تمام فنکشن جو ہے اس کے جسم کے اندر جو ہے نیچرلی طور پر سرانجام جو ہے وہ پائے جا رہے ہیں. ہر خلیہ جو ہے وہ اپنا مکمل نظام رکھتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو ہے وہ زندگی کا ایک نمونہ جو ہے اس کے اندر جو ہے موجود ہوتا ہے. اس طریقے سے انسان کے اندر بڑھوتری کا عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سیل جو ہے وہ اپنے کام کو صحیح طور پر جو ہے وہ سر انجام دیتے رہتے ہیں. اور لاشعوری طور پر جو ہے جس کے اندر جو ہے صحت کی راہ پر وہ گامزن رہتا ہے اور صحت کے ساتھ ہی وہ جو اپنے کام میں جو ہے بعض اوقات غفلت سے کام لینا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی صحت پر جو ہے وہ توجہ نہیں دیتا اور وہ بیمار ہونے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے. اسی طرح سے ہمارے اس کو جو ہے وہ نگہداشت نہیں ملتی، جس کی وجہ سے اس کو موافق اور غیر موافق چیزوں کا جو ہے وہ علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ اپنی صحت کو جو ہے وہ خراب کرنے کی طرف جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ رجحان اس کا ہو جاتا ہے، جس میں جو ہے اعضائے ریسہ کی جو ہے خرابی اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے. خاص طور پہ خون کی اور کیلشیم کی کمی جو ہے وہ اس کے اندر واقع ہو جاتی ہے اور وہ اپنے حفظان صحت کو مقدم نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے وہ بعض اوقات جو ہے مساخوری کرتا ہے. مساخوری کرنے سے یعنی کہ اتنی زیادہ خوراک کھا لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے خوراک کا بھی خیال نہیں رکھتا. والدین کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ موٹا تازہ اور خوبصورت ہو رہا ہے، حالانکہ وہ موٹا تازہ اور خوبصورت بچہ جو ہے وہ ہاتھی بن جاتا ہے. آپ ہاتھی نہیں بننا چاہتے بلکہ جو ہے وہ چیتے بننے کی کوشش کریں تاکہ ورزش کرے اور اس طریقے سے اپنی صحت کا جو ہے وہ مکمل طور پر خیال رکھے. خاص طور پہ جو لوگ ہاتھی بنتے ہیں اور وہ جو ہے بیسیکلی طور پر جو ہے وہ بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسی عادات وہ اپنا لیتے ہیں، یعنی کہ ہر وقت کھانا پینا اور اور اس طرح سے ورزش نہ کرنا، سستی اور کاہلی ان کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ گھر میں ہی اپنی حفاظت کے لیے جو ہے وہ زیادہ کوشش کرتے کہ رہے. تو یہ جو ہے ایک بیماری کو جنم دینے کے لیے سب سے پہلا جو ہے وہ قدم ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے بیسیکلی نان اور یہ دوسرا جو ہے یہ آج کل جتنے بھی جو ہے فاسٹ فوڈ ہے، خاص طور پہ پیزا اور اس طرح سے جو ہے وہ شوارما اور اس طرح کے دیگر چیزیں جو ہے بچے کھانے کو جو ہے زیادہ ترجیح دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ فروٹ کھائے، دودھ پیے اور اپنی جو ہے ورزش کا اور صحت کا خیال رکھے. تو اس طریقے سے والدین بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ زیادہ تر نان، آلو اور اس طرح سے جو ہے بغیر جو ہے وہ چینی، گھی اس کا استعمال جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے وہ بچے جو کہ ان چیزوں کو کھانے کا شوق رکھتے ہیں اور فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، اپنی عادت کو بنا لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے مختلف قسم کی جو ہے وہ بیماریاں جنم لیتی ہیں. خاص طور پہ موٹاپا، اور اس طریقے سے موٹاپا جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سانس کا چڑھنا اور پیٹ کے اندر جو ہے وہ خرابی اور اسی طرح سے بغیر دھوئے فروٹ کے کھانے سے جو ہے وہ مختلف قسم کے پیٹ کے اندر کیڑے وغیرہ جو ہے پیدا ہونے کے چانسز جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے وساخوری کی وجہ سے یعنی کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے اور صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے بہت سے بچے جو ہے وہ ایسے امراض کا بچپن سے شکار ہو جاتے ہیں جن کا علاج جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. اسی طریقے سے موسم کے خیال سے جو ہے وہ اپنے خیال نہیں رکھتے، فیشن کے مطابق جو ہے وہ کپڑے پہنتے ہیں، یعنی کہ ابھی سردی بھی ہے لیکن وہ بغیر کپڑوں کے ہی جو ہے وہ آپ جسم کو جو ہے وہ اپنے شو کرنے کے لیے
تو وہ چھوٹی سی بنائن اور اس طرح سے جو ہے وہ عجیب قسم کا ٹراؤزر اور عجیب قسم کی جوتا پہن کے جو ہے وہ باہر نکل جاتے ہیں. اور اسی طرح سے ایسے دوست ان کو مل جاتے ہیں جو کہ نشہ کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں، جس میں بیسیکلی طور پر سگریٹ پینا اور اس کے بعد جو ہے بیڑی لینا، پان لینا اور اس طریقے سے جو ہے دیگر چیزوں کا استعمال ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ صفائی کا خیال بھی رکھتے اور بہت زیادہ جو ہے ہمارے اسکولوں کے اندر بھی جو ہے اور کالجوں کے اندر بھی جو ہے ادویات کا استعمال، جس میں جو ٹرنکلائزر ادویات خاص طور پہ جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے. اگر بچے کا رزلٹ نہ اچھا آئے تو اس میں بیسیکلی طور پر بچوں کو ڈانٹا جاتا ہے. بچوں کو جب ڈانٹا جاتا ہے تو بچے اس ڈانٹ کو دور رہنے کے لیے اس بچے کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی کہ نیکسٹ ٹائم بیٹا آپ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ اچھے نمبر جو ہے وہ لے لیں گے. اسی طریقے سے کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ کچھ تبدیل طبقے ہمارے معاشرے کے اندر جو موجود ہے، جس میں جو ہے ایک تو بہت امیر ہے، وہ امیر لوگ بھی جو ہے وہ کیونکہ ان کو کاریں اور اس طریقے سے دیگر چیزیں سہولتیں میسر ہے، تو وہ لوگ جو ہے وہ بھی بہت سی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. ان میں خاص طور پہ موٹاپا کا شکار جو ہے بہت سے بچے ہوتے ہیں. اور دوسرا طبقہ مڈل کلاس ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہمیشہ رہتا ہے. وہ بڑوں کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اپنے اوپر کو دیکھتا ہے اور وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ میں بھی ان جیسی جو کار لوں. وہ اکثر جو ہے مڈل کلاس لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جب وہ اچھے اسکولوں میں جاتے ہیں تو وہاں کا جب ماحول دیکھتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے احساس کمتری اور احساس محرومی جو ہے پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ چیزیں کیوں موجود نہیں ہے، ہم جو ہے یہ چیزیں کیوں نہیں لے سکتے، ہمارے والدین ہمیں جو گاڑی پہ کیوں نہیں چھوڑ کے جاتے. اسی طریقے سے ہمارا تیسرا معاشرہ جو ہے وہ غریب سے غریب تر لوگ ہے. تو اس طریقے سے بعض لوگ جو ہے غریب ہے اور وہ بھی جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہے. تو ان کو جو ہے وہ ہر وقت جو ہے غم فکر اور سوچ لگی رہتی ہے اور بے مقصد سوچ ان کے اندر جو ہے وہ اور جذبات اور خیالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسے بچے بھی جو ہے وہ نشہ کا شکار اور بے رحمی کا شکار ہونے کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہمیں بہت ساری ایسی ادویات کا ہمارے معاشرے کے اندر، جس میں جو ہے خاص طور پہ سگریٹ اور اس کے بعد پان اور اس کے بعد تمباکو والا پان اور اس کے بعد جو ہے وہ بیڑی اور اس کے بعد تمباکو اور اس کے بعد جو ہے گٹکا اور اس قسم کے بہت زیادہ جو ہے وہ جو ہمارے چھوٹے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ اسکول نہیں بچوں کو بھیجتے بلکہ وہ کام پہ جو ہے ڈال دیتے ہیں اور ایسی سوسائٹی کے اندر بچے چلے جاتے ہیں جس میں جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ عام ہوتی ہیں، یعنی کہ نشہ جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ عام ہوتا ہے اور وہاں پہ صفائی بھی نہیں ہوتی. بچوں سے جو ہے وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ کام کروایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے بچے جو ہے وہ کام کر کے جو ہے وہ اپنی بچپن میں ہی جو ہے وہ بیماری کا شکار جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے خاص طور پہ ایسے امراض جن کے اندر جو ہے جذبات و خیالات کا جو ہے وہ نہیں خیال رکھا جاتا اور اسی طریقے سے ان کے اندر جو ہے وہ بہت سے علامات مرض جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. ان کی جو ہے صحت کا خیال نہیں رکھا جاتا، ان کو ایسا ماحول میسر نہیں کیا جاتا ہے جس میں جو ہے مکمل طور پہ جو ہے پروان چڑھ سکے. ان کو کھیل کی سہولتیں مہیا نہیں کی جاتی اور اس طریقے سے وہ بہت سی چیزوں سے محروم رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ صحت کے اندر جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بیماری کا شکار خود ہی کر لیتے ہیں. خاص طور پہ جو ہے بچوں کے اندر جو ہے ریکس کی بیماری اور اسی طرح سے مرمرس کی بیماریاں جو ہے وہ جنم لیتی ہے. خوراک کا صحیح استعمال نہ کرنا، خوراک صفائی کا خیال نہ رکھنا اور اسی طریقے سے دیگر ادویات کا استعمال کرنا اور نشہ کی عادت کو اپنانا، تو یہ بچوں کے جو ہے وہ عام طور پہ اور بڑوں کے اندر جو ہے وہ بیماری کا باعث بنتی ہے اور جس کی وجہ سے بیماری جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اس طریقے سے بہت سے ایسے ہمارے ماحول کے اندر جو ہے وہ چیزیں موجود ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ بیماری کا شکار جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. کیا ہمیں جو ہے وہ مرض کا علاج کرنا چاہیے یا مریض کا علاج کرنا چاہیے؟ تو اس میں جو ہے اس کی دو مثالیں میں جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں
کہ ہمارے جو ہے بڑا ایک شروع سے ہی ہم جو ہے وہ ایک محاورہ پڑھتے آئے ہیں، ایک بات پڑھتے آئے ہیں، جس میں جو ہے وہ ایک طبیب کے پاس ایک مریض جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ درد ہے، تو طبیب اس کو جو ہے وہ آنکھوں کی دوائی دیتا ہے، تو معالج اس کو آنکھوں کی دوائی دیتا ہے، تو وہ جو ہے وہ آنکھوں کی دوائی کہتا ہے یہ کیوں؟ تو طبیب اس کو کہتا ہے کہ اگر تمہیں جو ہے یہ پتا ہوتا کہ یہ جلی ہوئی روٹی کھانے سے تمہیں پیٹ میں درد ہوگا تو تم جو ہے جلی ہوئی روٹی ہی نہ کھاتے، تو اس طریقے سے آنکھوں میں پہلے دوائی ڈالو تو آ کے تمہاری آنکھوں کی نظر بہتر ہو جائے، اور اس کے بعد تم یہ جلی ہوئی روٹی سے پرہیز کرو تاکہ تم جو ہے وہ آئندہ سے بیمار نہ ہو۔ اصل میں یہ مریض جو ہے وہ مرض کا علاج نہیں بلکہ مریض کا علاج کیا گیا، جس میں جو ہے مریض کا اصل سبب جو ہے وہ اس کی جلی ہوئی روٹی کھانے کی وجہ سے جو ہے وہ ہوا۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ جو ہے چھوٹا سا واقعہ اپنے دوستوں کی جو ہے وہ، جس میں ایک جو ہے وہ بادشاہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، وہ کسی کنیز سے جو ہے وہ شادی کر لیتا ہے، تو کنیز جو ہے جب بادشاہ کے گھر آتی ہے تو وہاں پہ رنگ برنگے جو کھانے ہوتے ہیں، تو کنیز جو ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتی جاتی ہے، تو بادشاہ اس کو جو ہے اس کی صحت کا مکمل طور پہ خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو آخر میں جو ہے وہ ایک طبیب جو ہے اس کا علاج کرتا ہے، وہ اس کی نبض کو دیکھتا ہے، تو اس کو پوچھتا ہے کہ کہاں پہ تم رہتی ہو، کیا کرتی تھی پہلے، تو اس نے یہ بتاتی ہے کہ میں جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ اپنے جو ہے لوگوں کے گھروں سے مختلف کھانے لے کے جو ہے وہ کھاتی تھی، اور اس طریقے سے میں لوگوں کے گھر میں جاتی تھی، تو اس طبیب نے اس کا علاج یہ دریافت کیا کہ اس کو جو ہے وہ مختلف کھانوں کے اندر جو ہے وہ کھانا رکھ کے دیا جائے، تو جیسے جیسے یہ وہ گزرتی جائے گی اور کھانا جو ہے کھاتی جائے گی تو اس کی عادت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، جس کی وجہ سے یہ دوبارہ جو ہے وہ صحت یاب ہو جائے گی۔ اسی طرح سے معالج نے جب اس طریقہ سے اس کا علاج کیا تو یہ بیسیکلی طور پر وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو اس طریقہ سے بہت سے ایسے نفسیاتی امراض جو ہے جن کے اندر جو ہے وہ مختلف امراض جسم کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، اور وہ نفسیاتی امراض ہوتے ہیں بیسیکلی طور پر، جس کے اندر جو ہے یعنی کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ کوارڈینیشن کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ مختلف امراض سے جو ہے بچ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بہت سے نفسیاتی امراض جو ہے ان کا ہم جو ہے وہ مریض کا نہیں بلکہ مرض کا نہیں بلکہ مریض کا علاج کریں گے، جس میں جو ہے اس کے خیالات کو بہتری کی طرف لائیں گے اور اس کے رجحانات کو بہتر کریں گے، اور اصل سبب کو دور کرتے ہوئے مریض کا جو ہے وہ علاج کرتے ہوئے، خاص طور پہ قدرت کا ساتھ دیتے ہوئے ہم جو ہے ان امراض کا علاج کریں گے۔ بہت سے ایسے امراض ہیں جن کے اندر جو ہے وہ قدرت، جیسے کہ قدرت کا ایک کارنامہ ہے، یہ قدرت کا ایک فعل ہے کہ درختوں کے پتے گرتے ہیں اور نئے پتے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے قدرت ہمارے جسم سے بہت سے جو ہے وہ رطوبات کو جیسے کہ بلغم وغیرہ کو خارج کرنے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس میں کھانسی کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ بلغم کا ہمارے پھیپھڑوں سے یا چھاتی سے یا کے دماغ سے جو فالتو رطوبات ہوتی ہے اس کا جو ہے وہ اخراج ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے سفران جو ہے ہمارے جسم کا ایک بہت ہی اچھا جز ہے، جس میں جو ہم بیسیکلی طور پر قدرت کی مدد کرتے ہیں، قدرت کا ساتھ دیتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ بیسیکلی طور پر ایکسپیکٹورنٹ دے کے اور ایسی ادویات دے کے جس سے جو ہے وہ بلغم کا اخراج جو ہے وہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ بچ سکتے ہیں مختلف قسم کے امراض سے۔ اگر ہم جو ہے وہ بیسیکلی طور پر جیسے کہ ہمارے دوسرے بھائی کرتے ہیں کہ اینٹی بایوٹک دے کے جو ہے اس کو وقتی طور پر ریلیف دیا، یا پین کلر دے کے اس کو وقتی طور پر ریلیف دیا، یا اسی طریقے سے اسٹیرائڈ دے کے ہمارے جسم کو کھول دیا، تو یہ وقتی طور پہ جو اس کو ریلیف مل جاتا ہے، لیکن مکمل طور پر ریلیف دینے کے لیے ہمیں جو ہے وہ بیسیکلی طور پر اس کو مکمل طور پہ اس کی جو ہے وہ زندگی کے اندر جتنی بھی جو ہے تبدیلیاں، حالات و واقعات، اور اس کے اندر جتنی بھی جو ہے وہ بیماری کی جو وجوہات اصل سبب ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو سازگار حالات مہیا کرتے ہوئے مریض کو آسانی سے مرض کو دور کرنے میں اس کی مدد کرنا جو ہے ایک معالج کا
फर्ज है। इस तरीके से हमें जो है वो बीमारी की जितनी भी जो है वो वजूहात होती है या सबब होती है, उनको जानते हुए हमें जो है असूल फितरत के ऊपर जो है वो काम करना चाहिए, ना कि जो है वो हमें कीमियाई लिहाज से अद्वियात देकर, सहारा देकर जो है मरीज को जो है वक्ती तौर पर स्कूल देना चाहिए। हम जो है वो जब भी पहले भी गुलाम थे और अब भी गुलाम है, तो इस तरीके से देखें कि आप लोग जो है वो शुगर की कोई इलाज नहीं है, इंसुलिन जो है इसका वक्ती हल जो है वो तलाश किया गया है, और इसके जो है साइड इफेक्ट के लिए हम जो है वो सारी जिंदगी अद्वियात जो है इस्तेमाल करते हैं। ब्लड प्रेशर के लिए जो है वो सारी जिंदगी अद्वियात को इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है। इसी तरीके से और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें जो है वो ट्रंकलाइजर का सारी जिंदगी इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है। असल सबब को ना ही जाना जाता है, ना ही दूर किया जाता है। और इसी तरीके से जब गुर्दे फेल हो जाते हैं या मैदा का जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है, तो इस तरीके से डायलिसिस का सहारा लिया जाता है और सारी जिंदगी जो है वो डायलिसिस करवाए जाते हैं। एक गोली से फर्क नहीं पड़ता तो हम 4 गोलियां उसको जो है मरीज को देते हैं, 4 गोलियों से फर्क नहीं पड़ता तो 8 गोलियां देते हैं, 8 गोलियों से फर्क नहीं पड़ता तो 12 गोलियां देते हैं, 12 गोलियां नहीं देते तो कब तक ये निजाम जो है वो चलता रहेगा? कब तक हम जो है मरीज का जो है वो मर्ज का इलाज जो है केमिकली तौर पर करते रहेंगे? कब तक जो है ये जल्दी अमराज का इलाज जो है वो हम इसी तरीके से जो है वो करते रहेंगे? कब तक जो है हम एंटीबायोटिक कहाँ जाते हैं? एंटीबायोटिक जब असर करते हैं तो वो बैक्टीरिया जो है जब मर जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? और इसी तरीके से जब जो है वो असल मर्ज का सबब जब तक हम दूर नहीं करते, तो बीमारी क्या है बेसिकली तौर पर हम मशीन नहीं है, बल्कि जो है वो कुदरत जो है वो कुदरत ने जो मशीन बनाई है इसके अंदर जो है वो कुव्वत मदाफत और कुव्वत जो है वो इम्यूनिटी पावर और इसी तरह से कुव्वत शफा भी रखी हुई है। तो इसके बाद जो हमें जो है वो जज्बात और एहसासात को भी जो है वो मद्देनजर जो है वो रखना चाहिए। जज्बात और एहसासात का मैं अब जो है थोड़ी सी बात करता हूँ कि हमें जो है जब जज्बात और एहसासात हमारे गुस्सा फर्ज किया कि हमें गुस्सा आया तो हमारा चेहरा जब सुर्ख हो गया, तो हमें जो है जब शर्मिंदगी हुई तो हमारा चेहरा जो है वो उसका रंग फक हो गया। तो क्या हमें जो है गुस्सा जब चेहरा सुर्ख हो गया तो उसके लिए जो है कोई दवाई खानी चाहिए या कि गुस्सा का इलाज करना चाहिए? और इसी तरीके से जब हमारे हमें जो है कोई शर्मिंदगी या कि नदामत हुई तो हमारा रंग फक हो गया, तो हमें जो है फौरी तौर पे जो है वो क्या कोई ऐसी दवाई खानी चाहिए जिससे हमें शर्मिंदगी जो है वो दूर हो जाए? क्या ऐसी अद्वियात मौजूद है जिसकी वजह से नदामत और शर्मिंदगी का हम इलाज कर सके? कोई केमिकली तौर पर जो है हम इसका इलाज कर सकते हैं? क्या हमारे जज्बात और ख्यालात और जिस्मानी हालात का जो है जो हमारे अंदर जो है वाक़या हो रहा है, फितरत के एहसास के मुताबिक जो है वो जितनी भी चीज़ें हमारे जिस्म के अंदर मौजूद हो रही है, फितरत तो हमारी जिस्म से जो है बीमारियों को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। ये सारा फितरती अमल है। हमारा सेल जो है देखिए फितरती तौर पे अपने काम को सारा अंजाम दे रहा है। मैदा फितरती तौर पर अपने काम को सारा अंजाम दे रहा है। दिल की धड़कन जो है वो फितरती तौर पे जो है वो जारी है। सांस की रफ्तार फितरती तौर पे जारी है और हजम का निजाम फितरती तौर पे जारी है। क्या हमें जो है वो ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिसको हम जो फितरत की से हट के जो है वो चीजें हो? क्या हम जो है वो ऐसी चीजों का इस्तेमाल, क्या हमें परहेज गजा से जो है वो परहेज बेहतर नहीं है, दवा से बेहतर परहेज नहीं है? इसलिए हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले जो है बीमारी का असल सबब ढूंढते हुए उसके असबाब को जो है वो मद्देनजर रखते हुए हम जो है वो उनके एहसासात और जज्बात को भी जो है मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ किस्म की जो है चीज़ों को कंट्रोल करें। जब हमें गुस्सा आता है तो हमें जो है वो बेसिकली तौर पर हमारे अंदर से जो है केमिकल खुद ब खुद रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि एड्रेनालिन ग्लैंड जो है वो हमारे जिस्म की हिफाजत के लिए जो है अपना काम सारा अंजाम देना शुरू कर देता है। इसी तरीके से कार्टिकोस्टेरॉइड हमारे अंदर जितने भी हार्मोन है वो ग्लैंड्स है वो अपने काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज की मकदार जिस्म के अंदर बढ़ जाती है
جس کی وجہ سے ہمارے جو ہے وہ جسم جو ہے خود بخود جو ہے وہ اپنی توانائی اور قوت کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو مختلف بیماریوں سے جو ہے وہ بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمارے جو ہے خیالات اور احساسات کو جو ہے متوازن کرنے کی، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ان کو معتدل جذبات کو میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو غصہ اور اس طریقے سے جو ہے دیگر جو ہے وہ بیماریاں جو ہے ہمارے جسم کے اندر، جس میں جو ہے بیسیکلی طور پر ایک معالج کا مکمل طور پر یہ حق ہے کہ وہ جنون اور اس طرح کی دیگر جو ہے وہ بیماریاں، جس میں جو ہے وہ فالج جنون اور لقوہ اور اس طریقہ سے جو ہے وہ جو غم کی وجہ سے ان کو اور خیالات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، تو ان کو جو ہے وہ غم کے اثرات اور صحت کی طرف جو ہے وہ لانے کی جو مریض کو کوشش کرے۔ اس طریقے سے مریض کے اندر جو ہے ایسی بہت سے جو ہے میں نے دیکھے ہیں مریض جن کے اندر جو ہے وہ چیز ان کے شعور کے اندر، لاشعور کے اندر اور تحت شعور کے اندر جو ہے بیٹھ جاتی ہے، جیسے کہ کسی مریض کے جو ہے وہ ایک جسم کے اندر جو ہے جب کوئی اس کی گود میں جو ہے کوئی بندہ جو ہے دم توڑتا ہے یا مر جاتا ہے، تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر ریزرو ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی اس کو جو ہے پھر خوف اور تفکرات اس کے اندر جو ہے جذب لیتے ہیں اور پریشانیاں اس کو جو ہے تنگ کرتی ہے، تو اگر ہم ان پریشانیوں کا حل جو ہے مکمل طور پہ کر لیں اور اس طرح سے مریض کے جذبات کو سمجھتے ہوئے اس کی صحت کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ خوبصورتی کی طرف جو ہے وہ لے جائیں، تو اس طریقہ سے ہم جو ہے پریشانیوں اور تفکرات سے جو ہے وہ اعصابی نظام کو تباہ ہونے سے بچا سکتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم بیماریوں کو آنے سے ان کی روک تھام جو ہے وہ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ اینٹی بائیوٹک جو ہے اور ادویات کا استعمال کیا جائے۔ بہت شکریہ جی۔